نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو جس میں خدمت خلق کے حوالے سے آج آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اسلام وہ دین ہے جو فطرت کا دین ہے۔ اس فطری نظام میں جو ہماری ضرورتیں ہیں، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اسلام نے ہمیں اصول عنایت نہ فرمائے ہوں، ضابطے عنایت نہ فرمائے ہوں، خواہ وہ ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو۔ ہر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مقدس کی تعلیمات میں ہم سموئے ہوئے ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ممکن ہیں کہ ہوں جن کے بارے میں قرآن مقدس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ہمیں اصول اور ضابطے ضرور عطا فرمائے ہیں کہ اگر ان کا حل ان دو جگہوں سے آپ کو نہ ملے، لیکن اصول اور ضابطے عطا فرمائے ہیں کہ تاکہ تم ان اصولوں اور ضابطوں کے ذریعے سے اس کا حل تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر انفرادی خدمت کے حوالے سے بھی ہمیں اصول عطا فرمائے، جیسے باپ کا بیٹے پر حق، بیٹے کا باپ کے اوپر حق، ماں کا بیٹے کے اوپر حق اور بیٹے کا ماں کے اوپر حق، بھائی کا بھائی کے اوپر حق اور بہن کا بھائی کے اوپر حق۔ یہ تمام حقوق اسلام نے ہمیں واضح فرمائے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاگرد کا استاد کے اوپر کیا حق ہے اور استاد کا شاگرد کے اوپر کیا حق ہے۔ اور اجتماعی زندگی کے اصول بھی کہ ہم نے خدمت خلق کس طرح کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح فرمائے۔ اور اس کی وضاحت اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی بحیثیت سوشل ورکر ہمارے سامنے تھی۔ اس کی تصدیق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی۔ جب پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی بوجھل تھے، اور اس بوجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ان الفاظ میں دی، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ پاک کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ رشتوں کو توڑتے نہیں، آپ معذوروں کی اور ایسے لوگوں کی جو لاوارث ہوں ان کی مدد کرتے ہیں، اور معاشرے میں وہ لوگ جو بزرگ ہوں ان کی آپ اعانت کرتے ہیں۔ 5 اوصاف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائی، اور وہی ہوا کہ اللہ پاک نے ہر موقع پہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت فرمائی۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جو ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ایک یہودی کی زبانی بیان ہوئی۔ چونکہ وہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو ساتھ جوڑنے کے لیے جو اصول ہمیں عطا فرمائے وہ یہ تھے کہ راستے کے اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ آپ جب راستے میں بیٹھو ایسا کرنے سے گریز کرو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر بہت چھوٹے ہیں، بہت تنگ ہیں، ہم ان گھروں کے اندر نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں حاجت ہوتی ہے کہ ہم باہر بیٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ باہر بیٹھو تو اپنے نظر کی حفاظت کرو اور ایسی پوزیشنز پہ بیٹھو کہ جہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اور راستوں میں سے کانٹے ہٹاؤ، وہ چیز ہٹاؤ جو لوگوں کو اذیت دینے والی ہو۔ تو یہ کتنے بہترین اصول ہیں کہ ہمارے گزرنے کی وجہ سے ہم تاک جھانک میں کہیں کسی گزرنے والے کو اذیت میں مبتلا تو نہیں کر رہے، وہ ہماری وجہ سے تکلیف میں مبتلا تو نہیں ہے، خواتین کے گزرنے کی دشواری تو نہیں، ایسے ہی مردوں کا راستہ تو تنگ نہیں ہو رہا۔ تو یہ تمام رہنما اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے فروغ کے لیے، اس کی اشاعت و ترویج کے لیے دعوت کے کام پر زور دیا۔ ابتدا دعوت سے کی، اور اس میں ناکامی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم فرمایا۔ اسی کی زندہ و جاوید مثال ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ جب محاصرے کو کئی دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں دوں گا، ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے اللہ پاک خیبر کا دروازہ ہے وہ فتح فرمائے گا، قلعہ خیبر کو فتح فرمائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
वसल्लम का ये इरशाद सुना तो मेरे दिल में ये हसरत पैदा हुई कि हाय काश वो बंदा मैं हूँ, वो शख्स मैं हूँ जिसके हाथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये झंडा अता फरमाए। चूंकि उसके साथ ये भी इरशाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो कल के दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतखाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और साथ ही में ये ताकीद फरमाई कि पहले इन लोगों को इस्लाम की दावत देना और उस दावत के बाद उनके खिलाफ अगर वो न माने फिर उनके खिलाफ लड़ना। तो ऐसा ही हुआ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इब्तिदाई तौर पर उनको दावत दी। जब वो इस तरफ नहीं आए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके खिलाफ जिहाद फरमाया और अल्लाह पाक ने वो फतह जो थी वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुसलमानों के हाथ में अता फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलावा पड़ोसियों के हुकूक के बारे में भी ताकीद फरमाए कि पड़ोसियों के तुम पर ये हुकूक हैं। एक दिन हज़रत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो किबार सहाबा में हैं उन्होंने दावत का एहतमाम फरमाया। दावत ऐसे अंदाज से कि एक बकरी को ज़िबा फरमाया और उसका गोश्त जो था वो अपने पड़ोसियों को बांटा। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने घर वापस तशरीफ़ लाए तो पूछा कि हमारे पड़ोस में यहूदी भी रहते हैं क्या, उनको भी गोश्त दिया गया? तो उसके जवाब में जवाब देने वाले ने कहा कि जी वो तो याद नहीं रहा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जाओ और उस यहूदी का हिस्सा भी करो, वो हमारे पड़ोसी हैं। इसीलिए इस्लाम की एक फ़िक्र है, वो ये है कि अगर पड़ोसी मुसलमान रिश्तेदार और पड़ोसी हो तो उसके 3 हुकूक हैं। एक ये कि वो मुसलमान है, मुसलमान का मुसलमान के ऊपर हक है, और दूसरी बात ये कि पड़ोसी है, पड़ोसी का पड़ोसी के ऊपर हक है, और तीसरी बात कि वो अगर वो रिश्तेदार है तो रिश्तेदार का रिश्तेदार के ऊपर हक है। तो 3 हुकूक है। अगर वो रिश्तेदार न हो तो 2 हुकूक हैं, और अगर वो सिर्फ पड़ोसी हो तो 1 हक है। इसका अजर अल्लाह पाक की तरफ से मिलना है।